آج ہم بات کریں گے ترکی میں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ترکی کی میجر ایکسپورٹس کون کون سی ہیں اور ترکی کی میجر امپورٹس کون کون سی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ پاکستان سے کون کون سی پروڈکٹس ترکی کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی کلیم اللہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ آج کا ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے اور اسی لیے آج کی ویڈیو بھی تھوڑی ڈیٹیل ہو جائے گی۔ بہت سے بھائی ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم ٹرکی میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کیسے کر سکتے ہیں اور کون سی پروڈکٹس جو ہے ٹرکی کے اندر ایکسپورٹ کی جا سکتی ہیں پاکستان سے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا طریقہ کار اور کس طرح کی کمپنی ہمیں رجسٹرڈ کروانی چاہیے، کسٹم ڈیوٹی کیا ہے، ایکسائز ڈیوٹی کیا ہے، اور وہاں پر اس پروڈکٹ کا سکوپ کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ٹرکی میں امیزون بھی ہے، تو آپ آن لائن سیلنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے بہت سے سوالوں کے جوابات ہم دے سکیں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ جو انفارمیٹری ویڈیوز ہوتی ہیں یہ ایک طرح سے کیس سٹڈی ہوتی ہے، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ساری ڈیٹیل ہے آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ سب سے پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں کہ ٹرکی میں ہم امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک ایکسپورٹ یا امپورٹ لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے، جو کوئی بھی فزیکل بندہ جو نیچرل پرسن ہے یا لیگل پرسن ہے اس کو مل سکتا ہے۔ اب لیگل پرسن جو ہے وہ ہوتا ہے جو ٹرکی میں کسی بھی طرح سے کمپنی رجسٹرڈ کرواتا ہے۔ اب ٹرکی میں آگے 4 قسم کی کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ پہلی قسم ہے سول پروپرائٹرشپ، دوسری قسم ہے پرائیویٹ لمیٹڈ ود 25,000 ٹرکش لیرہ، اس میں تیسری قسم اسی کی ہم کر لیتے ہیں کہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے لیکن اس میں 1,00,000 ٹرکش لیرہ کا پیڈ اپ کیپٹل ہوتا ہے، اور اس کے بعد آ جاتی پبلک لمیٹڈ۔ لیکن ہم جو سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے وہ اگر تو آپ ٹرکی میں رہنا چاہتے ہیں اور بزنس کی بیس پر آپ وہاں کی ریزیڈنس بھی لینا چاہتے ہیں، اس کو بزنس ریزیڈنس کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے 1,00,000 ٹرکش لیرہ والی کمپنی جو ہے وہ آپ کو رجسٹرڈ کروانا پڑے گی۔ لیکن اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں یا آپ نے پراپرٹی ریزیڈنس لی ہوئی ہے یا آپ آلریڈی ورکر ہیں اور آپ ایک لوز کنٹینر شپمنٹ منگوا کر ٹرکی میں بزنس کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ فل کنٹینر نہیں منگوانا چاہتے، ہاف کنٹینر منگوانا چاہتے ہیں، یا اس سے بھی کم 500 کے جی، 1000 کے جی، 2000 کے جی منگوا کر آپ آن لائن سیل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس کا ایک ٹیسٹ ٹرائل جو ہے بزنس رن کرنا چاہتے ہیں، تو ہول سیل کرنا چاہتے ہیں چھوٹے پیمانے پر، یا ریٹیل کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آلریڈی آپ کے پاس ریزیڈنس ہوتا ہے، صرف آپ کو ایک بزنس رجسٹرڈ کروا کر آپ نے ایک بزنس ٹیکس نمبر لینا ہوتا ہے جو کمپنی کی بیس پر آپ کو مل جاتا ہے، اور اسی کی بیس پر پھر آپ کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے امپورٹ کروا سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کروائی، اگر تو آپ کے پاس آلریڈی ریزیڈنس ہے تو پھر تو خرچہ ہوگا تقریباً آپ سمجھ لیں $1,200 سے $1,500 آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ لائسنس بھی جو ہے اسی میں لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس پہلے ٹرکی کی ریزیڈنس نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں پراپرٹی ریزیڈنس کی، یا پھر آپ کے پاس آلریڈی جاب ہے اور آپ کی ریزیڈنس ہے اس بیس پر ورک پرمٹ ہے، یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ریزیڈنس ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی پارٹ ٹائم کام کرنے کی اجازت ہے۔ اگر یہ تینوں نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں آپ نے اگر اپنے بزنس رجسٹرڈ کروا کر اس بزنس کے اوپر آپ نے لینی ہے ریزیڈنس، تو پھر آپ کو یہ کمپنی رجسٹرڈ کروانا ہوگی جس کا جو پیڈ اپ کیپٹل جو ہوتا ہے، جو کیپٹل ریکوائرمنٹ ہے، 1,00,000 ٹرکش لیرہ، یہ تقریباً $16,000 US ڈالرز بن جاتا ہے، جس کا 25% یعنی 4,000 تقریباً آپ نے پے کرنا ہوتا ہے بینک میں شروع میں، اور باقی جو 12,000 ہے وہ ودن 2 ایئرز آپ جب چاہیں پے کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کی کمپنی ایکٹیویٹی شروع کرے گی تو آپ وہ پیسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کمپنی کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے آپ کا ٹوٹل یعنی آفس ایڈریس ہے، کمپنی اکاؤنٹنٹ ہے، پیڈ اپ کیپٹل ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر $10,000 تک سمجھ لیں آپ کا خرچہ آ جائے گا۔
تو اس کی بیس پر آپ کو بزنس ریزیڈنس بھی مل جائے گی، اور ساتھ آپ ہول سیل بھی کر سکتے ہیں، ریٹیل بھی کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ پروڈکٹس امپورٹ کر کے پاکستان سے یا دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ پروڈکٹ ٹرکی میں امپورٹ کریں گے اور ان کو آگے ہول سیل کر سکتے ہیں، اور اس بزنس کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اسی کویشچن کے آنسر کو سمرائز کر دیتا ہوں جی سر۔ کہ آپ ٹرکی میں کمپنی رجسٹر کروائیں گے ایز پر یور ریکوائرمنٹ، اور اس کمپنی رجسٹر کروانے کے بعد آپ اس کے اوپر جو ہے امپورٹ لائسنس لیں گے، پرمیشن لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کسی بھی کنٹری سے پروڈکٹ جو ہے اگر آپ فل کنٹینر منگوانا چاہتے ہیں، لوز شپمنٹ منگوانا چاہتے ہیں تو آپ منگوا سکتے ہیں، اور اسی بیس پر پھر آپ اس کی ہول سیل اور ریٹیل بھی کر سکتے ہیں۔ جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی کی میجر ایکسپورٹس کون کون سی ہیں؟ جی بالکل۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکی تقریباً پوری دنیا کو 172 ارب ڈالر 172 بلین یو ایس ڈالر جی سر۔ 172 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹ کرتا ہے ٹرکی، 172 بلین یو ایس ڈالر کی سالانہ۔ 2019 کی یہ جو میں آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں، اس میں آپ کو جو مین اس کی ایکسپورٹس ہیں، یہ ایک لسٹ ہے جو ہم نے شارٹ لسٹ کی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اس کو آپ دیکھیں، اس میں بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو ہو سکتا ہے آپ بھی امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر ہم ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی بتائیں گے۔ تو ٹرکی کی جو میجر ایکسپورٹس ہیں، جس میں وہیکلز آ جاتی ہیں، بسیں ہیں، گاڑیاں ہیں، یا کسی بھی طرح کی جو ٹرانسپورٹ وہیکل ہے، وہ 26 بلین یو ایس ڈالر 26 بلین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹ وہیکلز کے اندر ہے۔ اس کے بعد مشینری آ جاتی ہے، مشینری ہر طرح کی ہے، انڈسٹریل ہے، ایگریکلچر ہے، ہر طرح کی مشینری، وہ 17 بلین یو ایس ڈالر کی ہے۔ اس کے بعد آئرن اور سٹیل سے بنی ہوئی پروڈکٹس ہیں تقریباً 10 بلین یو ایس ڈالر کی۔ نٹڈ گوڈز آ جاتے ہیں، جو بھی گارمنٹس ہیں، گوڈز ہیں نٹڈ، وہ تقریباً آ جاتا ہے یہاں پر 9 بلین یو ایس ڈالر کا۔ اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے میٹل آئرن پروڈکٹس جو ہیں، یہ 8 بلین یو ایس ڈالر کی ہیں۔ الیکٹریکل ایکوپمنٹ جو آ جاتے ہیں، یہ بھی تقریباً 9 بلین یو ایس ڈالر کے ہیں۔ اس کے ساتھ نان نیٹڈ آرٹیکلز جو ہیں، ووون آرٹیکل جنہیں ہم کہتے ہیں یا پروڈکٹس کہتے ہیں، یہ تقریباً آ جاتی ہے 6.5 بلین یو ایس ڈالر کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ پلاسٹک میڈ پروڈکٹس جو ہیں، یہ تقریباً 6.2 بلین یو ایس ڈالر کی ہے۔ ایڈیبل فروٹس آ جاتے ہیں، ٹرکی سے ہر طرح کے فروٹس ایکسپورٹ ہوتے ہیں، یہ تقریباً 4.2 بلین یو ایس ڈالر کے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ کے پاس فرنیچر ہے، تقریباً 3.5 بلین یو ایس ڈالر کا صرف فرنیچر ایکسپورٹ ہوتا ہے ٹرکی سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایلومینیم کی پروڈکٹس جو ہیں 3.11 بلین ہے۔ اس کے ساتھ پھر آگے جو ہے ربر آ جاتا ہے، کارپیٹس آ جاتے ہیں، ہوم اپلائنسز ہیں، بوٹس اینڈ شپس آ جاتے ہیں، یہ ساری پروڈکٹس ہیں۔ تو ان کو میں ایک دفعہ صرف پروڈکٹس کے نام کے ساتھ سمرائز کر دیتا ہوں۔ وہیکلز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مشینری ہے، آئرن میڈ پروڈکٹس ہیں، نیٹڈ گوڈز آ جاتے ہیں، الیکٹریکل ایکوپمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آ جاتا ہے ہمارے پاس آرٹیکلز نیٹڈ آ جاتے ہیں اور نان نیٹڈ آ جاتے ہیں، پلاسٹک آئٹمز آ جاتی ہیں، ایڈیبل فروٹس آ جاتے ہیں، اور ایلومینیم پروڈکٹس ہیں، ربر ہے، کارپیٹس ہیں، ہوم اپلائنسز آ جاتی ہیں، جس میں فریجیں آ جاتی ہیں اور واشنگ مشینیں آ جاتی ہیں، اوون آ جاتے ہیں، اور دوسری جو کچن آئٹمز یا ہوم اپلائنسز وغیرہ اس کے اندر بوٹس اینڈ شپس، یہ جو ہے تقریباً میں نے بڑی بڑی انڈسٹریز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ 172 یعنی 172 بلین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹس ہے، جبکہ پاکستان کی صرف 28 بلین یو ایس ڈالر 2019 کی، یعنی 28 بلین پورے پاکستان کی ایکسپورٹ ہے، جبکہ ٹرکی کی 172 بلین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ٹرکی کی آبادی 8.5 کروڑ ہے، یعنی ابھی 8.5 کروڑ پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 8.5 کروڑ آبادی ہے جیوگرافیکلی، لیکن انہوں نے اپنی انڈسٹری کو اتنا ڈیولپ کیا ہے کہ 172 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس وہ کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس جو ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ 28 بلین یو ایس ڈالر ہے۔
تو ابھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، ہم پاکستان سے اپنی ایکسپورٹس کو بڑے لیول پر اس کو بڑھا سکتے ہیں. جیسے ہم ٹرکی کو را مٹیریلز دیتے ہیں، بیسیکلی آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان سے جو ہے یہ گارمنٹس ریلیٹڈ جتنا بھی ہے، جیسے گرے بیڈ شیٹ ہے، جینز کا جو ہے وہ جتنا بھی کپڑا ہے وہ پاکستان سے جاتا ہے ٹرکی میں. اس کے ساتھ ساتھ را لیدر جو ہے وہ پاکستان سے جاتا ہے، کاٹن اور یارن پاکستان سے جاتا ہے. تو یہ ہم را مٹیریل جو ہے ٹرکی کی انڈسٹری کو تقریباً 80 to 90% پاکستان سے را مٹیریل ایکسپورٹ کرتے ہیں، جس وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹ کا جو والیوم ہے ان ڈالرز وہ کم ہے، جبکہ ٹرکی کا آپ دیکھیں ماشاءاللہ بینگ اے مسلم کنٹری وی پراؤڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی ایکسپورٹس بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا. سر اسی کے ساتھ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی کی میجر امپورٹس کون کون سی ہیں؟ جی یہ جو کویشچن ہے یہ بہت اہم ہے. کیونکہ بہت سے پاکستانی ٹرکی کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے پروڈکٹس. اس کے علاوہ انڈیا سے بھی بہت سے لوگ مسلمان جو ہیں اور دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم جو ہے کیونکہ فوکس کرتے ہیں زیادہ تر پاکستانیوں کو اور پاکستان کی پروڈکٹس کو. میں خود پاکستانی ہوں اور آئی ریئلی پراؤڈ دیٹ کہ آئی ایم پاکستانی اینڈ پاکستان از مائی ہوم کنٹری. اینڈ انشاءاللہ ہم اپنے جو بھائی ہیں ان کو اویئرنیس اور نالج دیتے ہیں تاکہ وہ سٹینڈ اپ ہو سکے، اور انشاءاللہ جتنا بھی ممکن ہوگا آل اوور دی ورلڈ جتنے بھی مسلمان ہیں انشاءاللہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس جو تھوڑا بہت نالج ہے آپ لوگوں تک پہنچ جائے. لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کومنٹ ضرور کیا کریں نیچے، جتنے بھی آپ کومنٹ کرتے ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں. اور یہ ویڈیو بھی ہمارے ایک بھائی نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اسپیشلی اس پہ بنائیں، تو اسی لیے ہم نے یہ ویڈیو آج کی پلان کی ہے اور اس کے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو انفارمیشن دیں. آپ کومنٹ میں لکھ دیا کریں، ہم کومنٹ سارے پڑھتے ہیں اور ان کومنٹس کی بیس پر ہم آپ کے لیے ٹائم نکال کے اسپیشلی جواب بھی دیتے ہیں. اور اگر آپ نے کوئی ریکویسٹ کی ہو اور اس پہ ہم نے اس ٹاپک پہ ویڈیو نہ بنائی ہو تو ہم آپ کے لیے بناتے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ جو پاکستان سے امپورٹس ہیں ٹرکی کی وہ سیپریٹ ہیں، لیکن اوور آل پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ٹوٹل امپورٹس کون کون سی ہیں اور ان کا والیوم کیا ہے، اور اس کے بعد اسپیسیفکلی بات کریں گے کہ پاکستان سے کون سی پروڈکٹس جو ہیں ٹرکی میں امپورٹ ہو رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے میجر امپورٹس ٹرکی کی کون کون سی ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ منرل فیولز. اگر ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی فیول ہے جیسے کہ آئل ہے، پاکستان بھی بہت زیادہ امپورٹ کرتا ہے، لیکن ٹرکی کا 41 بلین US$ کا آئل ٹرکی ہر سال امپورٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ تیل اور گیس اپنے کنٹری سے نہیں نکال سکتا. 2023 تک ان کا ایگریمنٹ ہے. 41 بلین US$ کا آئل امپورٹ کرتا ہے. اس کے بعد مشینری جو ہے اور کمپیوٹرز ہیں 21.5 بلین یعنی 21.5 بلین US$ کی یہ ہے. الیکٹریکل مشینری جو ہے 15 بلین US$ کی. اسٹیل ہے 14 بلین کی. جیمز اینڈ جیولری ہے وہ تقریباً 13 بلین کی. پلاسٹک ہے 11.5 کا. وہیکلز ہیں 9.6 بلین US$ کی. آرگینک کیمیکلز ہیں 5.4 بلین US$ کے. فارماسوٹیکل 4.8 ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ پاکستان کی فارماسوٹیکل انڈسٹری بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی افریقن کنٹریز میں ایکسپورٹ ہے. تو اس لیے ٹرکی میں بھی جو ہے پاکستان کی فارماسوٹیکل انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، بشرط کہ ہم اس کی پیکنگ تھوڑی سی امپروو کر دیں، کیونکہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں ان کی پیکنگ جو ہے اس کے اوپر لیبلنگ اور پیکنگ کے حوالے سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں آپٹیکل جو ہے یہ اور میڈیکل انسٹرومنٹس کے حوالے سے، تو یہ ٹرکی کی امپورٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان سے کون کون سی اسپیشلی ہو رہی ہیں امپورٹس، تو ہمارے لیے سب سے ہماری زیادہ تر جو ایکسپورٹ ہے ٹرکی کو وہ فوڈ ریلیٹڈ آئٹمس کچھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل ریلیٹڈ ہے، اور اس کے سپورٹس گڈز ہیں اور پھر سرجیکل میں. تو اگر ہم فوڈ ریلیٹڈ یا ٹیکسٹائل ریلیٹڈ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو گرے فیبرک ہے بیڈ شیٹ انڈسٹری کے اندر جو یوز ہوتا ہے، گرے فیبرک یہ بہت زیادہ کوانٹی میں ٹرکی کو ایز اے را مٹیریل پاکستان سے یہ جاتا ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ لارج کوانٹیٹیز کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یارن جو دھاگا ہے یہ جاتا ہے پاکستان سے. جینز کی پینٹیں سلی ہوئی اور ساتھ ساتھ جینز کا جو کپڑا ہے یہ سمجھ لیں پاکستان سے ہی ٹرکی بہت بڑی کوانٹی میں یہ امپورٹ کرتا ہے ایز اے را مٹیریل.
اس کے ساتھ ساتھ را لیدر جو ہے، لیدر انڈسٹری کے لیے پاکستان سے بہت زیادہ ٹرکی میں امپورٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد رائس ہے، جو کائنات ہے سیلا رائس، یہ بہت بڑی مقدار میں پاکستان سے، یہ پچھلے 4-5 سال میں اس کا ٹرینڈ زیادہ بڑھا ہے، اور پہلے یہ انڈیا سے اور وایا دبئی آ رہا تھا، لیکن اب پاکستان سے جو ہے اس کا ٹرینڈ بڑھا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے اس کو فوکس کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسپائسز آ جاتی ہیں، اسپائسز کے ساتھ ریڈ چلی ہے اور ٹرمرک یعنی ہلدی جو ہے، یہ پاکستان سے اور دوسرے ممالک سے، اسپیشلی انڈیا سے اور سری لنکا وغیرہ سے یہ امپورٹ ہو رہی ہے۔ پھر تل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی خود بھی جو ہے وائٹ چنا یہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، اور کچھ کوانٹٹی جو ہے وہ امپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستان سے جو ہے ہنی یعنی شہد جو ہے، اس کی ایکسپورٹ، ٹرکش لوگ شہد بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ٹرکی کے اندر بھی پروڈیوس ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی امپورٹس بھی کرتے ہیں۔ پاکستان سے کھجوریں جو ہیں وہ ٹرکی میں بہت بڑی مقدار میں ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں، اور کھجوروں کی، کیونکہ بینگ اے مسلم کنٹری، وہ کھجوروں کو پسند کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دسترخوان پہ مہمانوں کو پیش کرتے ہیں، تو کھجوریں جو ہے پاکستان سے بڑی مقدار سے ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ٹرکی کے اندر آپ دیکھتے ہیں سالانہ تقریباً 6 کروڑ کے قریب ٹورسٹ آتا ہے، اسی طرح سے جو ان کی 8.5 کروڑ اپنی آبادی ہے، تو بیف اور مٹن جو ہے وہ دنیا کے مختلف 12 سے 15 ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں، تو بیف کی جو بہت بڑی ڈیمانڈ ہے وہاں پر، تو بیف ہے اور مٹن ہے، یہ ٹرکی کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی، اور وہ آلریڈی بھی تقریباً 12 ممالک سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں اور سپورٹس گڈز ہیں، یہ بہت زیادہ مقدار میں پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں، ہماری سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں اور ڈینٹل جو پروڈکٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سپورٹس گڈز، کیونکہ ان کی کوالٹی اور ان کا معیار اور پرائس بہت اچھی ہوتی ہے، اس وجہ سے پوری دنیا میں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ تو میں یہ جو پاکستان کی پروڈکٹس ہیں یہ دوبارہ رپیٹ کروں گا آپ کے لیے، مجھے پتہ ہے آپ کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن یہ انفارمیشن بھی بہت قیمتی ہے، اسپیشلی اس لیے کہ آپ کو فائدہ ہو اس کا۔ تو گرے فیبرک ہے، اور جینز کی پینٹیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ را لیدر ہے، رائس ہے یعنی باسمتی جو 11-21 کا اناج سیلا، یہ زیادہ چلتا ہے ٹرکی میں، ریڈ چلی ہے، ہلدی ہے، اور اسپائسز ہیں، تل ہے، ہنی ہے، کھجوریں ہیں، ڈیٹس ہے، ڈیٹ پیسٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیف اور مٹن جو ہے یہ آ جاتا ہے، اور سرجیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ ڈینٹل انسٹرومنٹ، اور کیونکہ جو ٹرکی ہے وہاں پر مڈل ایسٹ اور دوسرے یورپین کنٹریز سے بہت زیادہ تعداد میں پیشنٹس آتے ہیں علاج کروانے کے لیے، اور ان کے جو میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں وہ دنیا میں ویل نون ہے، بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں، اور ان کی جو ہیلتھ انڈسٹری ہے بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے، تو اس لیے پوری دنیا سے جو ہوتے ہیں پیشنٹ وہاں ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں، تو اس لیے جو سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ٹرکی کے اندر، اور ساتھ ساتھ جو ہے سپورٹ لوننگ لوگ ہیں، سپورٹس گڈز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، تو آپ یہ ساری پروڈکٹس پاکستان سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، چھوٹے پیمانے پہ کام شروع کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لاسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، یعنی یہ اس کویشچن کے لاسٹ میں، ابھی ویڈیو کا لاسٹ نہیں ہوا، 200 ارب ڈالر کی امپورٹس ہیں ٹرکی کی، 200 ارب ڈالر کی، جبکہ ان کی ایکسپورٹ 172 ارب ڈالر کی ہے، بیچ میں گیپ تقریباً 28 بلین کا آ جاتا ہے، لیکن 2023 میں جب یہ اپنا آئل اور گیس نکالنا شروع کر دیں گے، تو یہ جو 41 ارب ڈالر کی امپورٹ ہے ان کی، یہ زیرو جب ہو جائے گی، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا سرپلس ہو جائے گا اور ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی امپورٹ سے، تو یہی تکلیف دنیا کے بہت سے ممالک کو ہے کہ اس وقت پھر ٹرکش لیرے کی بھی ویلیو بڑھ جائے گی، اور ٹرکی بھی ایک اکنامک پاور کے طور پر آگے آئے گا، کیونکہ 200 ارب ڈالر کی وہ امپورٹ کرتا ہے، اور جس میں 42 ارب ڈالر اس وقت جو ہے صرف آئل، 41 سے 42 ارب ڈالر صرف آئل کی امپورٹس ہیں، آئل اور گیس سیکٹر، انرجی سیکٹر کی، اور 172 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ جو گیپ ہے تقریباً 10 سے 15 ارب ڈالر جو ہے وہ، یہ 28 ارب ڈالر کا گیپ ہے، لیکن جب یہ اپنا تیل اور گیس نکالیں گے تو تب یہ سرپلس ہو جائے گا، ایکسپورٹ بڑھ جائے گی، امپورٹ کم ہو جائے گی، تو جو ہے اس وقت تو بھی بہت سٹرونگ ہے، لیکن پھر اس سے اور زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی ٹرکی کی اکانومی،
تو یہی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس وجہ سے یہاں پر تھوڑے سے ایشوز چل رہے ہیں، لیکن آئی ہوپ انشاءاللہ وہ مینج ہو جائیں گے۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر، آپ کا بہت سے بیسک سوال تھے جو ہمارے بھائی ہم سے پوچھتے تھے تو ان کا آپ نے جواب دیا، جی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ ویلکم۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں کسٹم ڈیوٹی کتنی ہے اور کیا ترکی میں ایکسپورٹ کر کے منافع کمایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ یہ دیکھیں کہ کسٹم ڈیوٹی جو ہے ویری کرتی ہے۔ یہاں پر ہم نے تقریباً اس کی 6 ڈیفرنٹ کلاسز جو ہے یہ لسٹ بنائی ہوئی ہیں۔ جی سر۔ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لسٹ 1 کے اندر جو ہے ایگریکلچرل پروڈکٹس آ جاتے ہیں، لسٹ 2 کے اندر جو ہے انہوں نے لیا انڈسٹریل پروڈکٹس ہیں، اور لسٹ 3 کے اندر جو ہے یہ آ جاتا ہے پروسیس ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، اور لسٹ 4 کے اندر فش اور ادر سی فوڈ آ جاتا ہے، لسٹ 5 کے اندر انڈسٹریل را مٹیریل آ جاتے ہیں۔ اب ان کے اوپر جو ہے وہ ٹرکی اپنی کسٹم ڈیوٹی انہوں نے ایک پوری لسٹ ہے وہ دی ہوئی ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ان کی جو لسٹ ہے وہ اکارڈنگ ٹو لسٹ نمبر 1 سے لے کر 5 تک ویری کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ویٹ جو ہے یہ لسٹ نمبر 1 میں جو پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر 1% ہے، اور جو لسٹ نمبر 2 ہے اس کے اوپر جو ہے تقریباً 8% ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے، اور اس کے علاوہ باقی سب پر تقریباً 18% ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو ایکسائز ڈیوٹی بھی پڑتی ہے، وہ کن پروڈکٹس پر ہے؟ فیول ہے، آئل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہیکل اگر باہر سے گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر الکوہل اور ٹوبیکو یعنی کہ سگریٹ وغیرہ جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی بھی دینا پڑے گی۔ تو یہ 3 طرح کا ہو گیا، کسٹم ڈیوٹی ہے، ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسائز ڈیوٹی ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ ساری ڈیوٹیز، یہ سارے ٹیکسز اور یہ سارا کچھ پے کرنے کے بعد بھی ٹرکی کی جو مارکیٹ ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ تقریباً 8.5 کروڑ کی آبادی ہے، اور پاکستان کی نسبت ٹرکی کا پر کیپٹا جو ہے وہ تقریباً ڈبل ہے، یعنی ڈبل سے تھوڑا زیادہ ہے ٹرکی کا پر کیپٹا، تو اس لیے ان کی بائنگ پاور زیادہ اچھی ہے۔ تو جو پروڈکٹس پاکستان سے ہم امپورٹ کرتے ہیں ٹرکی میں، وہ آ کے پروڈکٹ بہت سستی ان کو ایز کمپیئر ٹو، کیونکہ ٹرکی میں جو لیبر ہے منیمم جو ہے آپ یہ دیکھیں $500، جو $400 سے $500 ان کی سیلری ہے، لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں کہ اس وقت تقریباً $100 یا میکسیمم لیبر کی جو کاسٹ ہے $150 ہے۔ 150 کہاں پر ہے، $500 کہاں پر ہے؟ تو لیبر اور انرجی کا جو فرق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مٹیریل کی کاسٹ آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے پاکستان میں کوئی بھی جو پروڈکٹ ہے وہ ٹرکی کی نسبت دگنا بلکہ 3 گنا سستی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب وہ ڈیوٹی اور کسٹم اور سب کچھ ڈال کر بھی وہ سستی پڑتی ہے، کوالٹی ایز کمپیئر ٹو ٹرکی کے برابر ہی ہوتی ہے، یا سم ٹائم اس سے ٹیکسٹائل پروڈکٹس کی یا دوسری پروڈکٹس کی ہماری اچھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ٹرکش مارکیٹ میں ہمارے لیے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور ہم اس کو آسانی سے کیپچر کر سکتے ہیں۔ آپ ہول سیل بھی کر سکتے ہیں ٹرکی کے اندر، اپنی لوز شپمنٹ منگوا کے 1500 kg منگوا کر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آن لائن سیلنگ بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ٹرکی میں تقریباً جو 80% آبادی ہے ٹرکی کی وہ آن لائن پرچیز کرتی ہے، اور ٹرکی میں امیزون بھی موجود ہے جو امیزون ٹرکی کے نام سے ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑی کمپنی ہے دنیا کی، کچھ ممالک میں یہ سروس دے رہی ہے، لیکن یہ ٹرکی میں بھی ہے، تو آپ امیزون پہ بھی سیل کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ٹرکی کی تقریباً 10 سے 12 جو ای کامرس سائٹس ہیں، آپ ان کے اوپر بھی آن لائن سیل کر سکتے ہیں، وہ فری میں آپ کو یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں اور کمیشن آپ سے لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ہول سیل بھی کر سکتے ہیں، جو اس کے بڑے ریٹیل سٹورز ہیں ان کو، اور اپنا بھی جو ہے ہول سیل سٹور بنا سکتے ہیں، یا گروسری سٹور، یا آپ کوئی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں اس طرح سے۔ تو ٹرکی میں چانسز بہت زیادہ ہیں۔ چھوٹا سا سیٹ اپ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو $10,000 سے $12,000 میں آپ کا بن جائے گا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا درمیانے درجے کا بنانا چاہتے ہیں تو $20,000 سے $25,000 میں ایک چھوٹا اور نارمل درمیانے درجے کا آپ بزنس شروع کر سکتے ہیں، آسانی سے کمپنی رجسٹر کروا کر بزنس ریزیڈنس لے کر 20,000 سے 25,000 میں آپ وہاں پر آسانی سے بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یورو میڈ کیا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیں۔ جی، جو بزنس مین ہیں، جو امپورٹر ایکسپورٹرز ہیں، ان کے لیے یورو میٹ جاننا بہت ضروری ہے۔ جی سر، بالکل۔ یورو میٹ کیا ہے؟ یورپین یعنی یورو اور میڈیٹیرین کنٹریز جو ہیں انہوں نے مل کر ایک آرگنائزیشن بنائی، ایک تنظیم بنائی
جو ترکی اور ترکی کے سراؤنڈنگ میں جتنے ممالک ہیں ان کی 16 کنٹریز کی یہ تنظیم ہے، جن کی ان سارے کنٹریز کی آپس میں ٹریڈ فری ہے، یعنی کہ ان کا آپس میں کوئی کسٹم ویٹ اور ایکسائز وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سارے جو کنٹریز ہیں یہ آپس میں ٹریڈ فری کرتے ہیں۔ تو ان کی ہمارے پاس ایک لسٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یورو میڈیٹیرین کنٹریز جو ہیں، یورو میڈ ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ ایک تنظیم ہے جو آپس میں فریلی ٹریڈ کرتے ہیں۔ یہ ٹرکی ان ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے اور ان ممالک سے امپورٹ بھی کرتا ہے۔ تو اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یورو میڈ کا جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ممبر ممالک میں آ جاتا ہے الجیریا، آ جاتا ہے موراکو ہے، ایجپٹ ہے، پیلسٹین ہے، اسرائیل ہے، جارڈن ہے اور لبنان ہے، لیبیا ہے، البانیہ ہے یورپین کنٹریز میں، یعنی کہ جو سراؤنڈنگ میں آ جاتا ہے، بوسنیا ہے، سربیا ہے، موناکو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مونٹینیگرو ہے، موریتانیہ ہے افریقہ کے اندر، سیریا آ جاتا ہے، ٹیونیسیا آ جاتا ہے، اور ٹرکی۔ تو یہ سارے ممبر ممالک ہیں۔ میں ایک دفعہ دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، ورنہ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں یورو میڈ ممبر کنٹریز۔ تو الجیریا، ایجپٹ، موراکو، پیلسٹین، اسرائیل، البانیہ، جارڈن، بوسنیا، لیبنان، اور اس کے ساتھ ساتھ موناکو، لیبیا، مونٹینیگرو، موریتانیہ، اور ساتھ ہی ساتھ آ جاتا ہے تونسیہ اور ٹرکی۔ یہ جو سارے ممالک ہیں 16 کنٹریز ہیں، جن میں اہم ممالک ہم لے لیتے ہیں، موراکو ہے، ایجپٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جارڈن آ جاتا ہے، پھر بوسنیا ہے، مونٹینیگرو ہے، البانیہ ہے، اور یہ جو ٹرکی، ان سارے ممالک کو ٹریڈ، کسٹم اور ڈیوٹی فری ٹریڈ ہے ان کی آپس میں۔ تو اس وجہ سے ٹرکی یورپ کے ساتھ ساتھ ان ممالک کو بھی ڈیوٹی فری ایکسپورٹ کرنے کی وجہ سے ٹرکی کی ایکسپورٹ کا والیوم بڑھا ہے، اور وہاں سے را مٹیریل جو ہے جیسے لیدر ہے، ٹیکسٹائل ہے، کاٹن ہے، یا دوسرے را مٹیریل جیسے گندم وغیرہ، یہ امپورٹ کرتے ہیں ڈیوٹی فری، اور اس طرح سے یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ویلکم۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں پاکستان سے ایکسپورٹ کے لیے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی بالکل، اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ ٹرکی میں امپورٹ کرتے ہیں کوئی بھی پروڈکٹ جی سر۔ پاکستان سے، تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کی کمپنی ٹرکی کے اندر رجسٹرڈ ہونی چاہیے۔ جی سر۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر جو ہے یہ امپورٹ جب کر رہے ہیں تو آپ نے کمرشل انوائس دینا ہوتی ہے، یہ آپ کی پیکنگ لسٹ ہے، کمرشل انوائس ہے۔ اس کے ساتھ پھر آپ کے پاس امپورٹ لائسنس ہونا ضروری ہے، انشورنس سرٹیفکیٹ ہے، سرٹیفکیٹ آف اوریجن ہوتا ہے، کمرشل انوائس ہوتی ہے، اسی طرح سے لیٹر ایل سی جسے ہم کہتے ہیں، لیٹر آف کریڈٹ، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ کمرشل انوائس ہے، پیکنگ لسٹ ہے، انشورنس ہے، اوریجن سرٹیفکیٹ ہے، کنٹری کا چیمبر آف کامرس سے ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشورنس سرٹیفکیٹ ہے، ایل سی وغیرہ، یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں۔ تو بیسیکلی ہو سکتا ہے آپ کو ان چیزوں کا نہ پتہ ہو، یا آپ ان ڈاکومنٹ سے اویئر نہ ہوں، تو یہ کام جو ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں اپنے جو کارگو یا فریٹ فارورڈر ہوتا ہے، جسے ہم فارورڈنگ ایجنٹ کہتے ہیں پاکستان میں، کارگو کمپنی اس کو آپ سمپل لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، آپ کے ویئر ہاؤس سے وہ چیزیں اٹھائے گی اور وہ سیدھا ٹرکی میں آپ کے ویئر ہاؤس تک پہنچا دے گی، اور بیچ میں جتنے بھی ڈاکومنٹ چاہیے، جتنے بھی چیزیں ہیں وہ آپ سے، مثلا اس میں پیکنگ لسٹ کی تیاری ہو سکتا ہے، کمرشل انوائس جو ہے وہ تیار کرنا ہو سکتا ہے، چیمبر آف کامرس سے جو ہے وہ کنٹری آف اوریجن کا سرٹیفکیٹ لینا ہو سکتا ہے، لیٹر آف کریڈٹ جو ایل سی وغیرہ یہ مینیج کرنا آپ کو وہ سارا بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ انشورنس کرنا جو ان پروڈکٹس کی یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں اس کو، اور امپورٹ لائسنس تو آپ کی کمپنی کے بعد پہلے ہوتا ہے۔ تو جو ڈاکومنٹس آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ آپ سے مانگتے ہیں، اور جو آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے ان لوگوں کا ڈیلی کا کام ہوتا ہے وہ پریپیئر کر لیتے ہیں، ارینج کر لیتے ہیں، اور پھر آپ کی پروڈکٹ کو جہاں آپ کہتے ہیں وہاں سے اٹھا کر ٹرکی میں آپ کو سپلائی دے دیں گے۔ یہ فل کنٹینر شپمنٹ بھی ہو سکتی ہے، ہاف کنٹینر بھی ہو سکتی ہے، 1000-2000 kg بھی ہو سکتا ہے، ڈپینڈنگ اپون پروڈکٹ ہے۔ تو اس حساب سے آپ کے لیے زیادہ آسانی ہے کہ آپ بیچ میں جو ہے کارگو ایجنٹ، جس کو کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ ایجنٹ کہا جاتا ہے، آپ اس کی سروسز لے لیں، تو یہ آپ کا مسئلہ آسانی سے، پھر جب آپ تھوڑا سا پروسیس میں ان ہو جاتے ہیں تو پھر آگے معاملات آپ کے لیے سموتھ ہو جاتے ہیں۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا پاکستان سے پروڈکٹ لا کر
ترکی میں ہول سیل کر سکتے ہیں اور اس کو آن لائن بھی بیچ سکتے ہیں؟ جی میں نے اپنے پچھلے جواب میں اس کو تھوڑا سا بتایا کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ لے کر آتے ہیں، جی فار سر، ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں فٹ بال پاکستان سے لے کر آ رہے ہیں. جی سر، بالکل ٹھیک اب ہوگا. ٹرکی میں فٹ بال بڑے شوق سے کھیلا جاتا ہے، جی اور سر، ٹرکی کی گلیوں میں محلوں میں ہر جگہ پہ فٹ بال کھیلا جاتا ہے. جی سر، جیسے ہمارے ہاں کرکٹ کھیلا جاتا ہے تو ہر جگہ بیٹ ہے اور بال ہے، تو اسی طرح یہاں پہ فٹ بال ہے. جی سر، ٹھیک فٹ ہوگا. بال ہے، والی بال ہے، یہ آپ امپورٹ کرتے ہیں اور آپ ٹرکی میں آن لائن اس کے امیزون پہ یا جو ٹرکی کی آن لائن ای کامرس سائٹس ہیں ان کے اوپر سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی سر، بالکل ٹھیک ہو تو گیا. آپ اپنے ویئر ہاؤس میں رکھا ہوا ہے اور وہاں سے سپلائی دے رہے ہیں تو آپ آسانی سے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو اس گیا کے سر. ساتھ ساتھ جو اسپورٹس گڈس کی دکانیں ہیں، شاپس ہیں، آپ وہاں پر بھی اس کی سپلائی دے سکتے ہیں. تو آپ جی ہول سر، سیل بھی کر رہے ہیں، آن لائن سیل بھی کر رہے ہیں. تو آپ سپوز کریں 1000 فٹ بال آپ نے منگوایا، جی 500 سر، منگوا لیا آپ نے، تو آپ 500 منگوا کے کام شروع کر سکتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ آپ فل کنٹینر منگوائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. یہ ایک ٹرائل اینڈ ٹیسٹ ہوتا ہے مارکیٹ کا، اور اس کے بعد جب مارکیٹ آپ کو رسپانس دینا شروع کر دیتی ہے، کانٹیکٹس جنریٹ ہو جاتے ہیں، لوگ مال کی ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں، تو آپ اس کی کوانٹٹی بڑھاتے جاتے ہیں. جی سر، تو کوئی بھی پروڈکٹ، میں نے آپ کو کہا سرجیکل انسٹرومنٹ ہیں، ڈینٹل انسٹرومنٹ ہیں، اسپورٹس گڈز ہیں یا کچن آئٹمز ہیں، کچھ بھی آپ منگواتے ہیں، یا پھر آپ لے لیں امبرائڈڈ گارمنٹس لے لیتے جی ہیں، سر، یا کوئی لیدر پروڈکٹس لے لیتے ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ جو آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ سمجھتے ہیں کہ میرے جاننے والے مجھے پرووائڈ کر سکتے ہیں. یا فار ایگزامپل ہمارے ہاں رائس یا چاول کی بات کر لیتے ہیں، جی سر، آپ وہ اس کا ایک کنٹینر ٹرکی میں منگوا لیتے ہیں اور آپ بڑے جو ریٹیل سٹورز ہیں ان کو سیل کرتے ہیں، اور ساتھ اپنا ایک سٹور بنایا ہوا ہے، وہاں سے آپ ہول سیل بھی کر رہے ہیں اور ریٹیل بھی کر رہے ہیں. جی سر، تو بالکل ٹھیک ہے. آپ اس میں تقریباً منیمم ایک کنٹینر میں رائس میں میرے ایک دوست کر رہے ہیں تقریباً 6 سے 7 ہزار ڈالر ایک کنٹینر میں سارے خرچے نکال کے بچ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا تو سر. اس وقت جو ہے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ٹرکی کی مارکیٹ میں، اور ہمیں یہاں پر اس کو ایکسپلور کر کے کام کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو ہے دبئی یا سعودی عرب کی مارکیٹ آہستہ آہستہ اس کا پوٹینشیل کم ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کل کو وہ ہمارے لیے ختم ہی ہو جائے. سال یا 2 سال بعد وہ ہو سکتا ہے کہ عرب ہمیں ویسے ہی بین کر دیں. جی سر، ٹھیک ہے، تو اس لیے بیٹر ہے کہ آپ لوگ اپنے بزنس کو شفٹ کریں ٹرکی میں، آذربائیجان میں، رشیا میں. ان کے ساتھ ہمارا جوائنٹ وینچر ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ بڑھ رہی ہے، ان کے ساتھ ہمارے گورنمنٹ لیول پہ جو تعلقات ہیں وہ بڑی تیزی سے ہیں. اور ٹرکی تو شروع سے ہمارا ایک برادرلی کنٹری ہے، جی سر، بالکل مسلم ٹھیک. کنٹری، اور پاکستان اور ٹرکی کے ہمیشہ ہر لیول کے تعلقات بہت زیادہ اچھے رہے ہیں، اور وہاں پر جو بھی آپ انویسٹمنٹ کریں گے وہ آپ کی 100% سیکیور ہے. بالکل سر، ایسا ہی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں بائر کس طرح سے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس کے لیے دیکھیں بائر جو ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ جب آپ ٹرکی میں ہیں تو آپ کو ضروری ہے زبان سیکھیں. جی سر، ٹرکش لینگویج 3-4 مہینوں میں آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. جی سر، بالکل. اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کا لوکل پاپولیشن کے ساتھ آپ کو انٹریکشن کرنا پڑے گا، اس کے لیے ضروری ہے آپ زبان سیکھیں. جی سر، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ٹرکی کے اندر جو ہماری ایمبیسی ہے اس سے کمرشل کاؤنسلر سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری سروسز بھی ہیں ٹرکی میں، بائنگ ہاؤس سے ریلیٹڈ ہمارے اپنے ریسورسز ہیں، 10-12 سال سے ہم کام کر رہے ہیں. جی سر، اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر ریٹیل سٹورز ہیں، ہر ریٹیل چین کا اپنا جو ہے پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. جی سر، مینیجر سے رابطہ کر کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. گروسری سٹورز ہیں، اپنی ہول سیل کی شاپ بنا کر، جو استنبول ہے وہاں پر بڑی 3-4 بڑی ہول سیل مارکیٹیں ہیں. اسی طرح ہر شہر میں ہول سیل مارکیٹس ہوتی ہیں. جی تو سر، ان ہول سیل مارکیٹس میں جا کر جو بڑے ہول سیلرز ہیں آپ ان کو سپلائی دے سکتے ہیں. بالکل سر، تو ایسا ہی. یہ جو ہے ورک ہوتا ہے آن دی گراؤنڈ، یہ ورک کرنا پڑتا ہے آپ کو، کیونکہ آن لائن تو ساری دنیا کر رہی ہے، اور آن لائن جو ہے وہ انڈیا بھی دے رہا ہے، دوسرے ممالک بھی دے رہے ہیں. آپ سے وہ کیوں لیں گے جب آپ آن گراؤنڈ جا کر دکھاتے ہو کہ بھائی یہ میرے پاس مال ہے، یہ آپ دیکھ لو، اس کی کوالٹی یہ ہے، جی سر، اور میں آپ کو یہ مال دے سکتا ہوں اتنے میں. تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کو میرے پاس 5 ٹن ہے، 10 ٹن ہے، 25 ٹن ہے، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے بات کریں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا، کوالٹی ان کے سامنے ہوتی ہے، تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ جب مال وہاں موجود ہو تو وہ دیکھ کر اس کو آپ سے سارا لے لیں. صحیح ہو گیا سر. کیونکہ ان کو ڈر نہیں ہوتا کہ پیمنٹ ہم بھیجیں گے تو شاید یہ کوالٹی وہ والی نہ بھیجیں. جی سر، تو اس کی انسپیکشن اور پھر وہ ویٹ کرنا 40 دن 1.5 مہینہ انتظار کرنا، اور پھر وہ ڈاکومنٹیشن کے معاملات،
تو اس سے بیٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم 5-10% زیادہ دے دیتے ہیں, ہمیں یہاں پہ ڈلیوری ملے. تو جب آپ وہاں بیٹھے ہوں گے تو ان لوگوں کو بھی سیٹسفیکشن آپ کے ساتھ ڈیل کرنے میں, اور آپ کے لیے بھی منافع زیادہ ہے بنسبت پاکستان سے بیٹھ کے آپ سیل کرتے ہیں تو کم پروفٹ پہ سیل کریں گے. جی سر بالکل لیکن صحیح. جب آپ ٹرکی میں بیٹھ کے کریں گے تو آپ اچھے مارجن پہ سیل کر سکتے ہیں. ایک بندہ نہیں لے گا تو آپ باقی دوسرے 10 کو بیچ سکتے ہیں. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ سر. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں مال کیسے پہنچا سکتے ہیں, بائی روڈ یا بائی سی؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے, پاکستان سے ہمارا جو لنک ہے بائی روڈ بھی ہے. ہم یعنی راولپنڈی سے ٹرین وایا ایران جو استنبول تک کارگو ٹرین چلتی ہے, جی سر. وہ 7 سے 10 دنوں کے اندر مال پہنچاتی ہے. صحیح ہو گیا سر. تو وہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا تفتان بارڈر سے آتا ہے مال, وہ بھی جو ہے بائی روڈ جا رہا ہے, ٹرکوں کے ذریعے بھی ٹرکی جا رہا ہے, بسیں جی جا سر. رہی ہیں, تو اس طرح سے کارگو ٹرک اور کنٹینر بھی جا رہے ہیں. تو بائی روڈ بھی تقریباً 7 سے 10 دنوں میں مال پہنچ جاتا ہے. جی سر. اس کے ساتھ ساتھ بائی شپ جو ہے, کیونکہ شپنگ سب سے سستا ہے, تو بائی شپ بھی ہمارا جو ٹرکی کی تقریباً ساری پورٹس ہیں, جس میں استنبول کی پورٹس آ جاتی ہیں, میرسن کی ہے, ازمیر کی ہے, جس ایریا میں ہمیں چاہیے وہاں پر, میڈیٹیرین سی کے اندر, بلیک سی کے اندر, تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو استنبول میں چاہیے یا میرسن میں چاہیے. جی سر تو بالکل. وہ وہاں پر بھی پہنچ رہا ہے اور بڑی آسانی سے پہنچ رہا ہے. اور یہ جو ہے ٹرکی سمجھ لیں کہ یورپ سے پہلے پڑتا ہے, تو اس لیے زیادہ آسانی سے اس ریجن سے اور مال سستا پہنچ رہا ہے. بائی سی بھی آ جاتا ہے اور بائی روڈ بھی آ جاتا ہے. صحیح ہو گیا سر, بہت شکریہ. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی بزنس ریزیڈنس لے کے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے ترکی میں, تو کیا وہ اپنی فیملی کو ساتھ رکھ سکتا ہے؟ جی بالکل. اگر آپ بزنس ریزیڈنس لیتے ہیں اور آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہے اور اس پہ آپ بزنس ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, جی سر. بزنس ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کروائی, آپ کا لیگل آفس یعنی لیگل ایڈریس موجود ہے, اور آپ نے 3-4-5 ورکر بھی ہائر کیے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گورنمنٹ کو ٹیکس پے کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی بزنس ایکٹیویٹی. آپ چیزیں منگوا رہے ہیں, ان کو ہول سیل کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں, آپ کے پاس وہ ساری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. جی اس سر. بیس پر جو ہے آپ آتھورائز ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے ڈیپینڈنٹس جو ہیں, اگر آپ کے والدین ہیں تو ان کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. صحیح ہو گیا سر. بلکہ ایک کمپنی میں آپ 3 ڈائریکٹر منیمم جو ہے وہ آسانی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اور میکسیمم اگر وہ بڑی کمپنی ہے تو وہ ڈائریکٹر 4-5 بھی ہو سکتے ہیں, 10 بھی ہو سکتے ہیں. جی سر. تو وہ ہر ڈائریکٹر اپنی بیوی اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے. جی سر تو ٹھیک ہو یہاں گیا. پر میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے پاس کیپٹل کم ہے تو 10 سے 12 ہزار ڈالر میں یہ کمپنی کھلتی ہے. اس میں دفتر کا بھی کرایہ شامل ہے 1 سال کا, اس میں 5 ورکر کی, ٹیمپریری ورکر کے, پرماننٹ کی سیلریز ہیں, اس میں اکاؤنٹنٹ کے پیسے آ جاتے ہیں, تو وہ اوور آل 10,000 یا 12,000 لگا لیں. جی تو سر. 12,000 اگر ہم کرتے ہیں تو 3 ڈائریکٹر اگر آپ ہو جاتے ہیں تو 4-4 ہزار آپ کا ڈیوائڈ ہو جائے گا. صحیح ہو گیا اس سر. کے بعد اگر آپ کے پاس جو کیپٹل ہے وہ آپ اپنا سارا بزنس میں پٹ کریں, اور آپ کا صرف 4,000 ڈالر لگا کمپنی بنانے میں, اس کو آپریشنل کرنے میں, اور ایکٹیویٹی آگے پھر باقی جو آپ کا 15 یا 20 ہزار ڈالر ہے وہ آپ اپنے بزنس میں لگا کر اپنے بزنس کو چلائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا 15-20 ہزار ڈالر میں آسانی سے جو ہے ایک بزنس رننگ پوزیشن میں آ جائے گا, اور جو آپ کے اخراجات نکلنا شروع ہو جائیں گے, اور اس پہ آپ کو بزنس ریزیڈنس بھی مل جائے گی. صحیح ہو گیا سر. یہ پوائنٹ میں کیوں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 20,000 ڈالر ہے اور آپ بزنس سیٹ اپ بنانے میں ہی 12,000 ڈالر لگا دیتے ہو, تو آپ کے پاس صرف 8,000 باقی بچے گا. جی سر ٹھیک ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ بزنس میں اگر بزنس کے حساب سے پیسہ لگانا چاہیے, اگر آپ کم پیسہ لگاؤ گے تو وہ کم پیسہ بھی ڈوب جائے گا اور بزنس بھی نہیں چلے گا. صحیح ہو تو گیا سر. اس لیے بجٹنگ کرنا اور بزنس پلاننگ کرنا بہت اہم ہوتا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر 20,000 ڈالر میں ایک کام ہو سکتا ہے تو وہ 20 میں ہی ہو سکتا ہے. اگر آپ اسے 10 میں یا 5 میں کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کروا دیتے ہیں, لیکن وہ آپ کا 5 اور 10 ہزار ڈالر بھی ڈوب جائے گا اور وہ کام بھی نہیں ہوگا. تو کم پیسوں کے ساتھ یا کم سرمایہ کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے وہ کم سرمایہ کو بھی کھا جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے سب سے اہم یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس بزنس کو رجسٹر کروانے میں, اس کی لیگل ریکوائرمنٹ پوری کرنے میں, دفتر لینے میں, سٹاف رکھنے میں میرا کتنا خرچہ آ جائے گا لائسنس لینے تک. اس کے بعد اس بزنس کو بزنس ایکٹیویٹی کرنے کے لیے جو پروڈکٹس میں نے خریدنی ہے
وہ کتنے میں آئے گی بزنس رن کرنے کے لیے. جی سر. اس کے بعد پھر بزنس کا بیک اپ کیپٹل کتنا ہے میرے پاس. تو یہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے جب آپ بزنس کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بزنس پلان کرنا. جی سر. تو جب ہم گھر بناتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہاں کمرہ ہوگا, یہاں پہ کچن ہوگا, یہاں ڈرائنگ ہوگا, یہاں باتھ روم ہوگا, پراپر ایک پلان کرتے ہیں سارا. وداؤٹ پلاننگ کوئی بھی بندہ اپنا گھر نہیں بناتا. ایسا ہی ہے سر, تو بالکل. جب آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس پلان بھی تو آپ کو کرنا چاہیے نا. جی سر. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ وداؤٹ پلان کوئی کام کریں گے تو اس میں ڈسٹریکشن ہے, سکسیس نہیں ہے. جی سر, بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, دبئی یا سعودی عرب کی نسبت ترکی میں امپورٹ ایکسپورٹ کیوں بہتر ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. بہت شکریہ سر. اب دیکھیں کہ دبئی جو ہے اس کی آبادی کتنی ہے, سعودی عرب کی آبادی کتنی ہے, اور پھر ٹرکی کی آبادی جو آپ دیکھتے ہیں تقریباً 8.5 کروڑ آبادی ہے. جی سر. اس کے بعد چائنا کے بعد ٹرکی جو ہے یہ یورپ اور اس ریجن کا دوسرا بڑا سپلائر ہے ہر طرح کی پروڈکٹس کے حوالے سے. میں سب پروڈکٹس کی بات کرتا ہوں, جس میں فوڈ آئٹمز ہیں, جس میں ٹیکسٹائل آئٹمز ہیں, جس میں مشینری ہے, جس میں گاڑیاں ہیں, جس میں شپس ہیں, اور جس میں آگے پھر آپ سمجھ لیں ہر طرح کی, حتیٰ کہ مثلا آپ ڈیفنس انڈسٹری میں بھی چلے جائیں. تو اب بات یہ آتی ہے کہ جب چائنا کے بعد ٹرکی دنیا کا دوسرا بڑا سپلائر ہے. جی سر. میں نے بتایا اس کی ایکسپورٹ 172 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے. انڈسٹری بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے. تو یہ ایک ایسا کنٹری ہے کہ جہاں پر امپورٹ کا بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور یہاں سے پروڈکٹس لے کر آپ یو کے, امریکہ, یورپ, اگر سپوز کریں ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی یو کے میں رہتے ہیں. جی سر. اسی طرح سے جرمنی میں ہے, نیدرلینڈ میں ہے, امریکہ میں ہے, کینیڈا میں ہے, آسٹریلیا میں ہے. تو جو پروڈکٹس ٹرکی سے لے کر آپ یورپ کے کسی بھی کنٹری میں ود ان 3 اور 4 ڈیز پہنچا سکتے ہیں. جی سر, بالکل ٹھیک ہوگی. 2 سے 3 ڈیز میں یورپ میں پورے میں ٹرکی سے سپلائی ہو جاتی ہے. جی سر. تو اگر آپ یو کے سپلائی لینا چاہتے ہیں, اسپین میں لینا چاہتے ہیں, اٹلی میں لینا چاہتے ہیں, جرمنی میں لینا چاہتے ہیں, سویڈن میں لینا چاہتے ہیں, تو آپ ٹرکی سے پروڈکٹ خریدتے ہیں اور وہاں پر منگوا کر آپ اس کی ہول سیل کرتے ہیں, ریٹیل کرتے ہیں, اور آپ کا جو سائیکل ہے بزنس کا ہفتے 10 دنوں میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. آپ دوبارہ پرچیزنگ میں آ جاتے ہیں. صحیح ہو گیا سر. تو اس میں ایک تو آپ کا جو سائیکل ہے جلدی کمپلیٹ ہوا. اگر وہی پروڈکٹ آپ چائنا سے خریدو تو وہ 40 سے 45 دن ڈیلیوری میں لگ جائیں گے. جی سر, بالکل تو ٹھیک. وہ پھر آگے آنے تک اور وہ سارے معاملات میں کافی کمپلیکیشنز آ جاتے ہیں. جی سر. تو ٹرکی سے بزنس یورپ میں بیٹھ کر یا یو کے میں بیٹھ کر بہت آسان ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے. صحیح ہو گیا سر. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان سے ٹرکی میں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو بینگ اے مسلم کنٹری یہ ہے کہ ہماری جو کلچر ہے, روایات ہیں, وہ سملر ہیں, فوڈ ہیبٹس بھی سملر ہیں. مثلا وہ بھی اسپائسی کھانا کھاتے ہیں, ہم بھی اسپائسی کھاتے ہیں. اس وجہ سے وہ ہلدی کا استعمال کرتے ہیں. ان کے یہاں ہلدی پیدا نہیں ہوتی. پاکستان دنیا کا ہلدی کا بہت بڑا پروڈیوسر ہے. جی سر. ریڈ چلی ہم ان کو دے سکتے ہیں, ہلدی دے سکتے ہیں, سفید تل دے سکتے ہیں, اسپائسز دے سکتے ہیں. کھجوریں, دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے جو ہے پاکستان کھجوروں کے حوالے سے, اور آپ بینگ اے مسلم کنٹری ٹرکی کو بہت زیادہ مقدار میں کھجوریں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جی سر, بالکل ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے چلغوزے پوری دنیا میں جاتے ہیں پاکستان سے, تو چلغوزے آپ پاکستان سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ٹرکی کی ہیلتھ انڈسٹری بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے, تو آپ سرجیکل اور ڈینٹل انسٹرومنٹس دے سکتے ہیں ان کو. اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس گڈز ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سی پروڈکٹس جو ہیں ہم پوری دنیا کو دے رہے ہیں, تو ہم ٹرکی کو بھی دے سکتے ہیں. اور وہ جو پروڈکٹس ہیں ہم دوسروں کی, مثلا جیسے جرمنی پاکستان سے یہ جو سرجیکل انسٹرومنٹس بنواتا ہے اور اپنے مارکنگ کے ساتھ پوری دنیا کو سیل کر رہا ہے. جی سر. انڈیا پاکستان سے چاول لے کر اپنے برانڈ کے ساتھ سیل کر رہا تھا. تو اسی طرح سے ہم پاکستانیوں کو کیوں نہیں اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے, ہم خود آگے بڑھ کر اپنی پروڈکٹس کو کیوں نہیں سیل کر سکتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بینگ اے مسلم کنٹری اور بردر کنٹری کے ہمیں ٹرکی کو ایکسپلور کر کے اپنا بزنس وہاں پہ سٹینڈ کرنا چاہیے. اور اسپیشلی جو سعودی عرب اور دبئی میں لوگ ہیں ان کو تو میں یہ کہوں گا جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ اپنا بزنس فلی نہیں تو پارشلی 50% اس کو شفٹ کریں ٹرکی میں. جی سر. اور اپنا ریزیڈنس بنوائیں, اپنا جو فیملی کو معاملات کو سیٹل کریں, اور آہستہ آہستہ پھر اپنی ساری جو ہے 2 سال 3 سال میں 5 سال میں اپنی ٹوٹل جو بزنس ہے وہ شفٹ کر لیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے. کیونکہ دبئی اور سعودی عرب یہ سمجھ لیں کہ
آنے والے وقت میں پاکستانیوں کے لیے وہاں پر ہر طرح کا اسکوپ ختم ہونے جا رہا ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سر آپ کا. سر جیسا کہ آپ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ پاکستان میں بہت سی پروڈکٹ ہیں جو ہم پاکستان سے ترکی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی ہمارا بھائی کرنا چاہتا ہے پاکستان سے تو پاکستانی بھائیوں کے لیے ترکی میں اسکوپ کیا ہے, کیا پوٹینشیل ہے, وہ کس حد تک بزنس کر سکتے ہیں اور بزنس کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اسکوپ اور پوٹینشیل کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو آپ جو ٹرکی میں کمپنی بناتے ہیں ہر سال دبئی کی طرح آپ کو رینیو نہیں کروانا پڑتی. بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسری بات کہ دبئی کی طرح وہاں پر کفیل سسٹم نہیں ہے, آپ 100% آنر ہیں اپنے بزنس کے. جی سر. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ دبئی خود ایک کنزیومر مارکیٹ نہیں ہے, وہاں پر جتنا بھی ہو جاتا ہے وہ ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے. جی سر. جبکہ جو ترکی ہے یہ خود 8.5 کروڑ کی خود کی آبادی ہے. اگر آپ انہیں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 6 کروڑ ٹورسٹ آتا ہے وہاں پر, آپ پاکستان سے صرف ہینڈی کرافٹس لا کر وہاں پر بیچنا شروع کر دو تو آپ لاکھوں کروڑوں روپے کما سکتے ہیں. جی سر صرف بالکل ہینڈی ٹھیک. کرافٹس کی بات کر رہا ہوں. جہاں پر 6 کروڑ ٹورسٹ آتا ہے وہاں پر آپ کچھ بھی بیچو تو وہ بکے گا. جی سر. تو بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کے لیے ایک تو وہاں پر تقریباً $1200-1500 میں آپ کمپنی رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں اور وہ فار لائف وہ چلتی ہے. صحیح ہوگا. پھر آپ آسانی سے اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. جی سر. آن لائن بزنس کا بھی جو ہے چانس, اور پھر یہاں سے آپ بیٹھے ہوئے پورے یورپ میں اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. صحیح تو ہوگا. آپ کو کفیل وغیرہ سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی, اور ساتھ ہی ہر سال جو کمپنی رینیو کروانے کے پیسے ہیں, مطلب یہ دبئی میں تو ایسا ہے کہ آپ جتنا پیسہ کماتے ہیں اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ ہر سال آپ سے نکلوا لیتے ہیں. کفیل کی مد میں, کمپنی رینیو کروانے میں, لائسنس رینیو کروانے میں, یہ خرچے وہ خرچے ڈال کے تو انہوں نے تو بزنس کا جو ہے سمجھنے کے کمر توڑ دی ہوئی ہے. جی سر تو میں تو بالکل. یہ کہوں گا کہ پاکستانیوں کو اسپیشلی ٹرکی کو دیکھنا چاہیے. یہاں پر ان کی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ وہ سیکیور ہے, بزنس میں ان میں جو انویسٹ کریں گے وہ سیکیور ہے, اور بذات خود ٹرکی بہت اچھی مارکیٹ ہے. اور پھر اگر دنیا میں ہمیں کوئی پاکستانیوں کو پیار کرتے ہیں بھائیوں کی طرح تو وہ ٹرکش لوگ ہیں. بالکل سر ایسا ہی باقی ہے. جو ہے انگریز ہیں وہ ہمیں غلام سمجھتے ہیں, ان کے بعد عربی لوگ ہمیں غلام سمجھتے ہیں. بھائیوں والا پیار نہیں دیتے, خوش ہو کے نہیں ملتے. جب آپ کسی سوسائٹی میں آپ کو پیار ملے, عزت ملے, تو پیسے کے ساتھ ساتھ آپ کو عزت اور پیار بھی چاہیے ہوتا ہے. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ سر آپ نے بڑی ہی ڈیٹیل سے بتایا اور ہمارے بھائیوں کے لیے وہ سوالات جو بہت ضروری تھے ان سے آگاہ کیا. جی یہاں پر میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کومنٹ میں ضرور لکھنا ہے, یا تو لائک کریں یا ڈس لائک کریں, ہمیں اندازہ ہو کہ ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے کتنی فائدہ مند ہے. اور ساتھ ساتھ کومنٹ میں لکھیں کہ آنے والی ویڈیو ہم کس ٹاپک پہ بنائیں اور آپ کے کیا پرابلم ہے. ہم سب کے کومنٹ پڑھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے کومنٹس کا جواب دیں. اور جو واٹس ایپ پہ لکھتے ہیں ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر ہوتا ہے, تو آپ جو لکھتے ہیں ودن 24 آور ہم اس کا بھی جواب دیتے ہیں. آپ کے کومنٹ ہمارے لیے بہت زیادہ ویلیویبل ہے, یہ آپ ضرور دیا کریں. جی سر ماشاءاللہ بالکل سر ایسا ہی ہے. میں سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.